اہل بیت سے کیا کرتے تھے کہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے بیت المال کا نظام قائم کر دیا، صحابہ کرام کے اور ان کی اولادوں کے وظیفے مقرر کر دیے، اس کی ترتیب یہ بنا دی، فرمایا جو لوگ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے یعنی مجاہدین، ان کو وظیفہ زیادہ دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے ان کو وظیفہ سب سے زیادہ دیا جائے گا۔ وظیفے مقرر کر دیے، اور جب وظیفے مقرر ہوئے دیکھا تو نام آتا ہے حضرت حسن اور حسین کا۔ جب ان کی باری آئی، سبحان اللہ، جب ان کی باری آئی تو لکھ دیا کہ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اتنا وظیفہ ملے گا جتنا جنگ بدر والوں کو ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ جنگ بدر میں شامل ہوئے جتنا وظیفہ ان کو ملے گا اتنا حسن کو ملے گا، اتنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ملے گا۔ نوٹ کرنے والی بات ہے، لکھنے والی بات ہے، دلوں پر بٹھانے والی بات ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جنگ بدر میں نہ حضرت حسن شامل ہوئے تھے نہ حضرت حسین شامل ہوئے تھے، کیونکہ ان کی تو عمریں بہت کم تھی۔ جب وظیفے کی بات آتی ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں شہزادوں کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وظیفہ مقرر ہوا، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ابا جان آپ نے وظیفے مقرر کیے ہیں، حضرت حسن کا اور حسین کا وظیفہ جو آپ نے مقرر کیا ہے وہ تو جنگ بدر والوں کے برابر کیا ہے، جبکہ یہ تو ابھی چھوٹے تھے، یہ شامل نہیں ہوئے تھے، آپ نے اتنا وظیفہ مقرر کیوں کیا؟ اللہ کی قسم حوالہ غلط ہو، ذمہ دار ہوں، 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے السیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، دوسری کتاب تاریخ الخلفاء حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تیسری کتاب کتاب الخراج حضرت امام یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف ابراہیم، امام یوسف یعقوب بن ابراہیم جو شاگرد خاص ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ان کی کتاب، یہ 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بندہ اس حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ ابا جان ان کا کیوں اتنا وظیفہ مقرر کیا؟ فرمایا اس لیے کیا، سن لو، فرمایا اس لیے کیا کہ ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ واہ! اس لیے کیا ہے کہ ان کا بابا مولا علی ہے، اس لیے ان کا وظیفہ اتنا مقرر کیا ہے۔ اور تیسری بات، ان کی والدہ حضرت سیدہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے ان کا وظیفہ اتنا مقرر کیا ہے۔ واہ صدقے جاؤں میں قربان جاؤں، اس نسبت سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں، اس نسبت سے میں نے ان کا وظیفہ اہل بدر یعنی جو لوگ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے ان کے برابر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان چلو میرا بھی ان جیسا اتنا جتنا حضرت حسن اور حسین کا وظیفہ مقرر کیا ہے نا، میرا بھی چلو اتنا ہی کر دو، مایا کر دیتا ہوں، پر ایک بات یاد رکھ لو، ایتینی بمثلی جدہما و ابیہما و امہما، فرمایا تم ان جیسا نانا لے آؤ۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایتینی بمثلی جدہما، جاؤ تم ان جیسا اپنا نانا ثابت کر دو، وہ ابیہما تم اپنا باپ علی جیسا باپ ثابت کر دو، باپ لے آؤ، اور وہ امہما تم ان جیسی ماں لے آؤ، میں تمہارا وظیفہ بھی اتنا ہی مقرر کر دیتا ہوں جتنا حضرت حسن اور حسین کا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے، میرے نبی کے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ جاؤ جو میں نے حوالہ دیا ہے اس کو کوئی غلط ثابت کر دے، اللہ کی قسم میں اس کو اپنا استاد مان لوں گا۔ لیکن یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی، پورا عشرہ محرم الحرام کا سب کچھ تو بیان ہوگا، بڑی بڑی تاریخ، جھوٹی تاریخ جو قرآن کے خلاف، جو حدیث کے خلاف ہوگی اس کو تو بیان کیا جائے گا، لیکن اس بات کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، آپ کی محبت ثابت ہوتی ہے حضرت حسن اور حسین سے۔